बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। नादरीन, कौम को हकीकत बताने वाला जेल में है और हकीकत कौम के सामने सबूतों के साथ आ चुकी है। जो ड्रॉप साइट ने खबर दी और उन्होंने शाया कर दिया साइफर, उसके ऊपर रोला पड़ गया कि ये निकला कहाँ से। कुछ लोगों ने कहा कि जी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास जो था इमरान खान साहब के पास, ये उसकी कोई कॉपी है। कुछ ने कहा जी कि किसी और ने ये कर दिया है। कुछ कह रहे हैं कि हुकूमत के किसी इत्तेहादी ने ये कर दिया। हर एक अपनी अपनी कहानी सुना रहा है, लेकिन इसके ऊपर कोई बात नहीं कर रहा कि पाकिस्तान को धमकी लगाई और पाकिस्तान के अंदर एक बनी बनाई हुकूमत जर्नैलों ने गिरा दी। देखिए, इमरान खान ने एक बड़ा बुनियादी नुक्ता पूछा था और वो ये पूछा था कि साइफर में अमेरिका मुखातिब किसे कर रहा था। यानी अमेरिका ने ये कहा कि इमरान खान साहब की हुकूमत गिरनी चाहिए और अगर उनकी हुकूमत गिर जाती है तो सारा कुछ ठीक हो जाएगा, नहीं गिरती तो तुम्हारे लिए हालात सख्त हो जाएंगे। वो क्या कहा मैं ये आपको बताता हूं। जो पाकिस्तानी सफीर थे उन्होंने जो लिख कर भेजा वो ये है। ही सेड दैट आई थिंक इफ द नो कॉन्फिडेंस वोट अगेंस्ट द प्राइम मिनिस्टर सक्सीड्स all will be forgiven in Washington because the Russia visit is being looked at as a decision by the Prime Minister। वो कह रहे जी कि अगर तो नो कॉन्फिडेंस मूव कामयाब हो जाती है, वोट इमरान खान के खिलाफ कामयाब हो जाता है, तो फिर वाशिंगटन में सारा कुछ आपको माफ कर दिया जाएगा, क्योंकि जो रूस का दौरा है इमरान खान साहब का, उसे यूं देखा जाता है कि जैसे वो इमरान खान का या प्राइम मिनिस्टर का फैसला था। अदरवाइज आई थिंक इट विल बी टफ गोइंग अहेड। वरना मैं ये देखता हूं कि आगे बहुत मुश्किलात आ रही हैं, आगे बढ़ना बहुत मुश्किल है आपके लिए। ही पॉज्ड एंड देन सेड, वो थोड़ी देर रुका और दोबारा उसने कहा कि आई कैन नॉट टेल हाउ दिस विल बी सीन बाई यूरोप बट आई सस्पेक्ट देयर रिएक्शन विल बी सिमिलर। वो कहते मैं नहीं कह सकता अभी कि यूरोप इसके बारे में क्या कहेगा, लेकिन मुझे लगता है कि उनका रद्देमल भी मुख्तलिफ नहीं होगा, ऐसा ही होगा। ही देन सेड दैट honestly I think isolation of the prime minister will become very strong from Europe and the United States। और उसने फिर ये कहा बाद में कि मैं ईमानदारी के साथ ये बताऊं कि वजीर आजम बहुत ज़्यादा, यानी उनकी मुखालफत बढ़ जाएगी, उनकी आइसोलेशन, उनका अकेलापन बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा यूरोप में भी और अमेरिका में भी। फिर उसने बाद में ये भी कहा कि ये वजीर आजम का डिसीजन था और हमें ये लगता है कि चाइना में जब वो उसमें ओलंपिक्स में गए थे तो वहाँ पे रूसी सदर से मिलना चाहते थे, बाद में उन्होंने फैसला किया कि रूस जाके मिल लेते हैं। तो ये कहानी भी, और ये कहानी किसने सुनाई? अमेरिकन को ये कौन बता रहा था कि इमरान खान अपनी मर्जी से रूस जाना चाहता है? हालांकि इमरान खान ने कहा कि जनरल बाजवा से और इनसे मुशावरत की थी। ये वो 2 नंबरी है जो पाकिस्तान के जर्नैलों ने इमरान खान साहब के साथ की। इमरान खान को कहते रहे कि आप आज़ादाना और खुद मुख्तार पॉलिसी के ऊपर चलें, और अमेरिका को कहते रहे देखें ये बंदा बात ही नहीं सुनता और ये आपके मफादात के खिलाफ है, लिहाजा इसको गिराने के लिए आप हुक्म जारी करें ताकि हम पूरी फौज को साथ लेकर चढ़ जाएं और इमरान खान की हुकूमत गिरा दें। इस साइफर में जो मुखातिब था वो पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट थी, जिनको ये हुक्म दिया गया और बाद में उन्होंने हुकूमत गिरा दी। इसकी गवाही जो है वो आज शाहिद खाकान अब्बासी से आप पूछ लें, फजल रहमान से पूछ लें, मोहम्मद जुबैर से पूछ लें, मिफ्ता इस्माइल से पूछ लें। MKM के लोग भी दबे लफ्ज़ों में बताते हैं, PMLN के बहुत सारे लोग बताते हैं कि इमरान खान की हुकूमत जो है वो पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने गिराई थी। और इमरान खान ने जो एब्सोल्युटली नॉट का एक बयानिया अपनाया था, उस बयानिए पे PMLN क्या कहती थी, जरा ये भी आप थोड़ा सुने। हमजा शहबाज जो वजीर आजम का बेटा है वो क्या कहता था, ये सुने आप। ये आदमी बहुत हवासी में अनाप शनाप कहता है, यूरोपियन यूनियन को ललकारता, किसी को एब्सोल्युटली नॉट कहता है, ये अपना ज़हनी तवाज़ुन खो बैठा है। देखें, वो कह रहे हैं जी एब्सोल्युटली नॉट कहना या यूरोपीय यूनियन को ये कहना कि हम कोई गुलाम नहीं है, वो उन्हें बहुत बुरा लग रहा था। ये कह रहे जी अमेरिका ने वेंटिलेटर लगाए हुए हैं, वो जब चाहेगा खींच लेगा, हम फारिग हो जाएंगे। मैं आज उन दिनों के अखबारात निकाल कर पढ़ रहा था, और BBC को देखें आप, जो पाकिस्तान के दीगर अखबारात हैं आप उनको निकाल कर देखें तो कैसे माहौल बनाया गया इमरान खान साहब की हुकूमत गिराने का। अदलिया इसके अंदर इस्तेमाल हुई, एस्टेब्लिशमेंट ने सबको इस्तेमाल किया, सियासतदानों को इस्तेमाल किया, अदलिया को इस्तेमाल किया, मीडिया को इस्तेमाल किया, सिक्योरिटी फोर्सेस को इस्तेमाल किया, इंतज़ामिया को और ब्यूरोक्रेसी को इस्तेमाल किया, और तमाम टूल्स इकट्ठे करके पाकिस्तान के जर्नैलों ने इमरान खान साहब की हुकूमत गिरा दी थी। और आज ये चीज़ साबित हो गई है। अच्छा, वो जो सोच कर गिरा रहे थे उसमें से कुछ भी नहीं हुआ। ना जनरल बाजवा को एक्सटेंशन मिली, नदीम अंजुम कहाँ गया, वो भी नौकरी से फारिग हो गया। यानी रिटायरमेंट तो नदीम अंजुम की लेट हुई लेकिन हो गई ना।
ندیم انجم بھی گیا, جنرل باجوہ بھی گیا, جنرل فیض جو ہے وہ جیل کے اندر ہے, تو کسی کو کچھ نہیں ملا. عمران خان صاحب جیل میں ہیں لیکن پاکستان کے سب سے مقبول لیڈر ہیں. آج کا دن بہت امپورٹنٹ ہے. اس سے پہلے کہ سائفر کی کہانی میں آگے آپ کو سناؤں جو نئی ڈیولپمنٹ ہے, لیکن اس سے پہلے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ عمران خان صاحب سے آج ملاقات کا دن ہے, منگل کا, اور آج کے دن کے لیے ڈیڈ لائن دی تھی سہیل آفریدی نے, اور یہ ان کی اپنی پرسنل انہوں نے ڈیڈ لائن دی ہوئی تھی کہ ہم بڑا سخت موقف لیں گے اگر اگلے ہفتے منگل والے دن عمران خان صاحب کی ان کی فیملی سے ملاقات نہ کروائی گئی یا انہیں اسپتال منتقل نہ کیا گیا علاج کے لیے. اسی طرح ایک ڈیڈ لائن دی تھی محمود خان اچکزئی نے, اور اس ڈیڈ لائن کا دن بھی آج منگل کے دن تک ہے. تو اب دیکھنا یہ ہے کہ ان دو احباب نے جو ڈیڈ لائن دی ہے, ایک وزیر اعلیٰ ہیں خیبر پختونخوا کے, ان کے پاس خیبر پختونخوا کی حکومت اور اختیارات ہیں, اور عمران خان صاحب نے اسٹریٹ موومنٹ کے حوالے سے بھی انہیں کہہ رکھا ہے, اور دوسرا محمود خان اچکزئی جنہیں عمران خان صاحب نے ایک چھوٹی جماعت ہونے کے باوجود, ایک سیٹ ہونے کے باوجود اپوزیشن لیڈر کا عہدہ دیا تاکہ وہ کھل کر تحریک چلائیں. تو دیکھنا یہ ہے کہ یہ دونوں لوگ اب کیا کرتے ہیں, کیا موقف اپناتے ہیں اور کس طریقے سے اپنا احتجاج ریکارڈ کرتے ہیں. بہرحال جمعے کے لیے انہوں نے اناؤنس کیا اپوزیشن نے کہ مہنگائی کے خلاف وہ احتجاج کرنے جا رہے ہیں. مہنگائی کے خلاف بہت لیٹ, بہت دیر سے یہ احتجاج کرنے جا رہے ہیں. انہیں بہت پہلے عوام کے ساتھ کھڑے ہونا چاہیے تھا, لیکن چلے دیر آئے درست آئے, دیکھتے ہیں کتنا تگڑا احتجاج یہ مہنگائی کے حوالے سے کر سکتے ہیں. تو پاکستانیوں کو سب کو نکل کے نا کسی پولیٹیکل پارٹی کی طرف دیکھے بغیر اس اندھا دھند قسم کی مہنگائی کے خلاف آواز اٹھانی چاہیے. اب دوبارہ اس مہینے کے بل آنا شروع ہو گئے ہیں, بجلی کے بلوں کی جو درگت بنی ہے, اور جس قسم کے انسین قسم کے یعنی پاگل پن والی حد کے بل جو آ رہے ہیں لوگوں کو, وہ پڑھ کے بندہ سر پکڑ کے بیٹھ جاتا ہے کہ یہ کس نوعیت کے بل ہیں. 2 یونٹ استعمال کیے ہوئے ایک بندے نے, اس کو کوئی 2999 روپے کا بل آیا ہوا ہے. میں تو عجیب عجیب قسم کے بل اور یہ ڈاکومنٹس دیکھ کے حیران ہو رہا ہوں, کس کس قسم کے ٹیکس انہوں نے لگا دیے ہیں بلوں کے اندر, آپ سوچ بھی نہیں سکتے. بہرحال عمران خان صاحب سے آج ملاقات ہوتی ہے یا نہیں ہوتی, اس پہ منحصر ہے پاکستان تحریک انصاف کا اگلا لایا عمل. اور آج ویسے بھی یہ فیصلہ کیا گیا تھا کہ بڑی تعداد میں لوگ آئیں گے, خاص طور پہ پارلیمنٹیرینز. تو یہ دیکھتے ہیں کہ وہ لوگ آتے ہیں یا نہیں آتے, کیونکہ سائفر والی کہانی نے ہر چیز کھول کر رکھ دی ہے. ڈراپ سائٹ نے اس پہ ایک اور سٹوری کی ہے. انہوں نے یہ دعویٰ کیا کہ انہیں یہ جو خبر ملی ہے, یہ جو سائفر والی یا جو سائفر کا ڈاکومنٹ ان کے ہاتھ لگا ہے, یہ پرائم منسٹر آفس سے نہیں ان کے ہاتھ لگا. ان کا یہ دعویٰ ہے کہ یہ ڈاکومنٹ ان کے ہاتھ لگا ہے جو ملٹری کو دیے گئے تھے ڈاکومنٹس, ان میں سے ایک. یعنی سائفر کو کس نے لیک کیا, یہ سوال پوچھا جا رہا ہے نا, تو فوجیوں میں سے کسی ایک فوجی نے لیک کیا, یہ اب اس کے اندر بتایا جا رہا ہے. موجودہ رجیم کے حامیوں کی جانب سے عمران خان پر غداری کا مقدمہ کرنے کے مطالبات کے بعد ڈراپ سائٹ کا ایک اور بڑا انکشاف سامنے آیا ہے. سائفر کے آخر میں جو موصول کنندگان کی فہرست کے ساتھ کی گئی ترمیم انتہائی اہمیت کی حامل ہے, اور یہ کہاں سے لیک ہوئی اس سے آئیڈیا ہو جاتا ہے, اور دوسری یہ اس کا ذریعہ کون تھا اور کون نہیں تھا یہ بھی اس سے پتہ چلتا ہے. بعض قیاس آرائیوں کے برعکس ڈراپ سائٹ کی جانب سے جاری کردہ کاپی وزیر اعظم کے دفتر سے حاصل نہیں کی گئی. یہ پاکستانی فوج کے اندر سے آئی تھی, ایک ایسے شخص کی طرف سے جو ملک کی قیادت کی سمت سے مایوس ہو کر اور بدظن ہو چکا ہے. اچھا, یہ کئی لوگوں کو بھیجی گئی تھی یہ کاپی, جن لوگوں کے پاس تھی ان میں سے ایک فوجی ذریعے نے, اب یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے, یہ ڈراپ سائٹ کو پہنچائی ہے, اور انہوں نے پھر اس کے بعد اس کو چھاپ دیا ہے. موصول کنندہ جو ہے وہ ایک فوجی تھا جس نے مایوس ہو کر, اس کو لگا کہ پاکستان کا تو بیڑے گرک کر دیا انہوں نے سائفر کے بعد, تو اس نے یہ باہر نکال دیا. اب یہ کون ہو سکتا ہے, اپنا اپنا ذہن آپ سارے لوگ لڑائیں, کیونکہ اس کے بارے میں ڈراپ سائٹ نے بتایا بھی نہیں, اور میرے خیال میں بتائے گا بھی نہیں. بتانا بھی نہیں چاہیے, اپنا سورس کبھی بھی ڈسکلوز نہیں کرنا چاہیے. پاکستان کے میڈیا کو یہ حکم دیا گیا ہے کہ کچھ بھی ہو جائے آپ سائفر کے معاملے پہ زیادہ بحث نہیں کریں گے. یعنی آپ نے اس کے کانٹینٹ پہ بات نہیں کرنی کہ عمران خان کی حکومت گرائی گئی, یہ کوئی سازش تھی, یہ کوئی مداخلت تھی. ویسے سازش اور مداخلت تو نہیں ہے, یہ خارش ہے جو پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو لگی ہوئی ہے پیچھے 78 سال سے. 78 سال سے ان کو ایک خارش لگی ہوئی ہے, ان کی خارش نہیں دور ہوتی. یہ ہر 2-3 سال بعد کسی کی حکومت گرا دیتے ہیں. بھئی کسی کو چلنے دو گے تو پاکستان چلے گا نا. ہر جرنیل آتا ہے وہ اپنا نیا تجربہ کرتا ہے, ہر جرنیل کو اپنے لیے ایکسٹینشن اور مفادات اور فائدے چاہیے ہوتے ہیں. وہ اپنی ذات اور اپنے گھر سے باہر ہی نہیں نکلتا, وہ اپنے بارے میں سوچتا ہے, اسے طاقت ملتی ہے, وہ چھوڑنا ہی نہیں چاہتا. یہ خارش نہ جرنیلوں کی دور نہیں ہو رہی, اور اس خارش کی وجہ سے کبھی سازش ہوتی ہے, کبھی مداخلت ہوتی ہے, کبھی سائفر آتا ہے, کبھی کچھ ہوتا ہے.
کتنی ہی حکومتیں انہوں نے گرا دی. نواز شریف کی حکومتیں بار بار گرائیں, بے نظیر کی گرائیں, یوسف رضا گیلانی کی حکومت گرا دی, عمران خان کی حکومت گرا دی. لیکن عمران خان ایک ایسا آدمی ہے جس کی حکومت انہوں نے گرائی تو عمران خان نے کہا کہ بھائی میری حکومت آوے یا نہ آوے, میں بے نقاب کروں گا, بتاؤں گا کہ تم لوگوں نے کیا کیا ہے اس قوم کے ساتھ. اور ساری قوم کو عمران خان کا شکریہ ادا کرنا چاہیے. نواز شریف, پیپلز پارٹی, فضل الرحمان کی جماعت, ANP, MQM, تمام جماعتوں کو چاہیے کہ وہ عمران خان کا شکریہ ادا کریں کہ پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ گزشتہ 78 سال سے پاکستان میں جو گھناؤنا کھیل کھیل رہی تھی, عمران خان نے اس کے آگے بند باندھنے کا بندوبست کیا ہے. اگر یہ جماعتیں صرف 5% بھی محنت کرنا جتنی عمران خان نے کام کر دیا ہے تو ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہمیشہ کے لیے پنجرے میں بند ہو جائے گی اور یہ صرف حکم بجا لایا کریں گے. ان کے کاروبار ٹھپ ہو جائیں گے اور یہ بیرکوں میں بیٹھیں گے اور یہ بالکل ویسے کام کریں گے جیسے انڈیا کی فوج, ایران کی فوج, امریکہ کی فوج, برطانیہ کی فوج, باقی تمام بڑے جمہوری ممالک کی فوجیں جس طرح کام کرتی ہیں ویسے پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ بھی اسی طرح کام کرے گی. آرمی چیف کا نام بھی قوم کو نہیں پتا ہوا کرے گا اور وہی پاکستان کے آگے بڑھنے والا دن ہوگا. اب ناظرین, میڈیا کو تو آرڈر دے دیا گیا کہ سائفر پہ بات نہیں کرنی, بات کرنی ہے تو یہ بات کرو, یہ سائفر نکلا کیسے, رولا اس کے اوپر ڈال دیا اور کئیوں کی ڈیوٹی لگا دی کہ یہ ثابت کرو کہ سائفر میں تو کچھ بھی نہیں ہے, عمران خان نے تو کوئی اور بات کی تھی, یہاں بات کوئی اور ہے. نہیں, میں نے آپ کو پڑھ کے سنایا جو عمران خان نے کہا وہ آج ثابت ہو رہا ہے. کوئی بھی اس کے مواد کے اوپر غور نہیں کر رہا. جو ٹاؤٹ صحافی ہیں ان کے پیٹ میں مروڑ اٹھ رہے ہیں اور وہ پریشان ہے کہ جناب یہ سائفر باہر کہاں سے آ گیا. کوئی ایک کہانی سنا رہا ہے, کوئی ادھر کی کوڑی لے کر آ رہا ہے, کسی کو سمجھ نہیں آ رہی کہ اس معاملے کو اب جسٹیفائی کیسے کرنا ہے. قاسم سوری صاحب کا بھی سٹیٹمنٹ آیا, ان کا یوٹیوب چینل ہے, اس کو آپ جا کے ضرور سبسکرائب کریں. قاسم سوری صاحب کا یوٹیوب چینل ضرور دیکھیں. وہ بہت ساری چیزوں کے گواہ ہیں, انہوں نے بہت قربانی دی ہے, بہت مار کھائی ہے, اپنی پوری فیملی, ان کی اپنی زندگی, ان کو بہت لالچ دیے گئے, ان کو بہت زیادہ قابو کرنے کی کوشش کی گئی لیکن وہ کسی کے قابو نہیں آئے, نہ وہ کسی لالچ میں آئے. اور ان کا یوٹیوب چینل وہ چلاتے ہیں, اس پہ بات کرتے ہیں, خود محنت بھی کرتے ہیں, امریکہ کے اندر چلا وطنی کی زندگی گزار رہے ہیں. پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ ان کی جان کی دشمن ہے. قاضی فائد عیسیٰ قاسم سوری صاحب کو ڈھونڈا کرتا تھا, اب قاضی فائد عیسیٰ کو لگتا ہے قاسم سوری صاحب ڈھونڈیں گے کہ جناب بتاؤ یہ سائفر آ گیا, میں جو کہتا تھا وہ ٹھیک تھا. اب ان ججوں کا بھی احتساب ہونا چاہیے جن کو یہ کہا گیا کہ جناب یہ دھمکی ہے, یہ طریقہ واردات ہے, امریکہ کے حکم کے اوپر سارا کچھ ہو رہا ہے, یہ سارا عمل مشکوک ہے, قاسم سوری کی رولنگ ٹھیک ہے. لیکن ان ججز نے کہا نہیں, ہم نے حکومت گرانے کا حصہ بننا ہے اور سب نے مل کر حکومت گرا دی. ایک اور چیز آپ غور کیجئے, یہ سائفر آیا کب؟ یہ سائفر آیا 7 تاریخ کو اور تحریک عدم اعتماد کب پیش کی گئی؟ 8 تاریخ کو. سائفر 7 مارچ کو آتا ہے, تحریک عدم اعتماد 8 مارچ کو آتی ہے. اس کا مطلب پتہ ہے آپ کو؟ اس کا سادہ مطلب یہ ہے کہ امریکنز کو پہلے سے پتا تھا کہ تحریک عدم اعتماد ضرور آئے گی اور وہ آ رہی ہے. دیکھیں, پاکستان کے اندرونی ایک پولیٹیکل میٹر کے اوپر امریکہ کو اتنی زبردست انفارمیشن نہیں ہو سکتی کہ وہ ایک دن پہلے آپ کے سفیر کو بلائے اور بلا کر بیٹھ کے اس سے یہ مطالبہ کرے کہ کل جو تحریک عدم اعتماد آنے والی ہے اس کی کامیابی سے مشروط ہے آپ کی معافی, کہ ہم آپ کو معاف کر دیں گے. یہ بڑی گھٹیا زبان ہے کہ ہم آپ کو معاف کر دیں گے. ایسی زبان تو ابھی وہ بولے نا ایران کے خلاف تو ایران گلے پڑتا ہے, کسی اور کے خلاف بولے نا یورپی ملک کے خلاف وہ گلے پڑتے ہیں. لیکن پاکستان کے جرنیل بضد ہیں کہ کوئی بات نہیں, امریکہ کہتا ہے تو خیر ہے, کچھ نہیں ہوتا, کوئی بات ہی نہیں ہے. تو 8 تاریخ کو تحریک عدم اعتماد آتی ہے, 7 تاریخ کو ڈونلڈ لو پاکستانی سفیر سے مطالبہ اسی تحریک عدم اعتماد کے حوالے سے پہلے ہی کر دیتا ہے. اور بعد میں جب عمران خان صاحب نے پول کھولا تو امریکی وزارت خارجہ کی ترجمان نے اس کی تردید کر دی تھی اور یہ کہا تھا کہ عمران خان صاحب کے الزامات غلط ہیں. آج وہ بھی غلط ثابت ہو گئے. ایک اور ناظرین ڈراپ سائٹ نے نیوز دی ہے اور یہ پرانی بات ہے کیونکہ سعودی عرب چاہتا تھا عمران خان صاحب کے دور میں بھی ایک دفاعی معاہدہ کرنا. عمران خان صاحب اس سلسلے میں آگے نہیں بڑھ رہے تھے اور عمران خان صاحب کا یہ ماننا تھا کہ جو بھی فیصلہ ہوگا وہ کیبنٹ مل کر کرے گی, جو بھی فیصلہ ہوگا وہ سارے سیاستدان یا پارلیمنٹ ڈسکشن کے بعد کرے گی, کیونکہ پاکستان کی فوج پاکستانی عوام کی ملکیت ہے, عوام مالک ہیں پاکستان کی فوج کے, تو عوام فیصلہ کرے گی, عوامی منتخب نمائندے یہ فیصلہ کریں گے کہ جناب فوج جانی ہے یا نہیں جانی سعودی عرب میں اور دفاعی معاہدہ کرنا ہے یا نہیں کرنا. عمران خان کی بڑی جمہوری قسم کی سوچ تھی. پھر سعودی عرب بھی عمران خان صاحب سے ناراض تھا اسی وجہ سے. اب جب یہ نئے حکمران آئے تو انہوں نے کوئی پارلیمنٹ کو گھاس نہیں ڈالی,
कैबिनेट को घास नहीं डाली। आसिम मुनीर साहब ने फैसला किया, शहबाज शरीफ साहब ने उसके ऊपर अमल दरामद करके मोहर लगा दी। और इस वक्त की इतला के मुताबिक पाकिस्तान के लगभग 8,000 फौजी, पाकिस्तान के लड़ाका तैयारे, जिनमें चीन से जो हमने बनाए हैं JF-17 थंडर वो वाले तैयारे, HQ-9 तैयारे ये भी इसके अंदर शामिल हैं, ड्रोन्स उसके अंदर शामिल हैं, और एयर डिफेंस सिस्टम भी उसके अंदर शामिल है। तो पाकिस्तान ने सऊदी अरब में ठीक ठाक अपना लड़ाका साजो सामान ना सिर्फ पहुंचा दिया है, बल्कि बड़ी तादाद में पाकिस्तानी फौजी वहां पे बढ़ते चले जा रहे हैं सऊदी अरब में। तो नाजरीन, ये साइफर वाली कहानी ना अब इनके गले पड़ी हुई है। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे मुनहसिर है कि वो इस मामले को कितना उठाते हैं। देखें, ये सारा मामला 4 साल पीछे चला गया। इन 4 सालों के अंदर जो कुछ भी हुआ वो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के ऊपर आ गई। ये साइफर के बाद रजीम चेंज ऑपरेशन वाला गुनाह इन्होंने किया था, और उस गुनाह को छुपाने के लिए एक के बाद एक गुनाह किया, एक के बाद एक गुनाह किया। पाकिस्तान में इंसानी हकूक की धज्जियां उड़ा दी, पाकिस्तान का पूरा इलेक्शन चोरी कर लिया, बार बार आइन को तोड़ा, इंतखाबात को इल्तवा का शिकार किया, अपनी मर्जी की निगरान हुकूमतें बनाई, पाकिस्तान में बर्बादी फेर दी इन्होंने, बर्बरियत का मुजाहरा किया है इन्होंने सिर्फ अपने एक झूठ को छुपाने के लिए। और आज इनका झूठ वही वाला बेनकाब हो गया। मैंने आपको पिछले वीलॉग में कहा था कि जिस ईंट पे इनकी पूरी इमारत खड़ी है जाली हुकूमत की, वो ईंट अब टूट चुकी है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर मुनहसिर है कि वो कितने जोर से धक्का लगाते हैं इस दीवार को गिराने के लिए। वैसे तो ये पाकिस्तान की आवाम की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि पूरी आवाम निकल कर चोरों के इन टोले को धकेल के बाहर निकाले, क्योंकि इन्होंने जब से ये आए हैं इन्होंने आवाम का जीना हराम कर दिया। कोई एक चीज किसी एक जगह से, कोई एक अच्छी खबर पाकिस्तान को नहीं मिलती है, और ये इन्होंने किया पाकिस्तान के साथ। अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफिज।